نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں جملہ صحابہ کرام اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان کے بارے میں آپ تک حدیث رسول پہنچائی، اسی طرح یہ چونکہ درجات سب کے درمیان یقیناً ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا ایک درجہ، رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف بیانات میں اس کو واضح فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ عن ابی خالد مولا آل جعدہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف ہے، کتاب السنہ کے اندر یہ حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ السلام، ایک دفعہ میرے پاس جبریل امین آئے، فآخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنت، اور مجھے دکھایا جنت کا وہ دروازہ، الذی تدخل منہ امتی، جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ۔ فقالا، تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے، فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، انی کنت معک، کہ کاش وہاں میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتی انظر الیہ، جہاں تک کہ اس جنت کے دروازے کو جس سے حضور کی امت نے داخل ہونا ہے میں بھی دیکھ لیتا۔ تو آگے جواب میں حضور نے کیا کرم نوازی فرمائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اما انک اجا ابا بکر، خبردار اے ابو بکر، اولو من یدخل الجنت من یدخل الجنت من امتی، اما انک یا ابا بکر اولو من یدخل الجنت من امتی، آپ ہی تو میری امت کے فرد واحد وہ شخص ہیں جو میری امت میں سے سب سے پہلے اس دروازے کو کراس کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ آپ کی ہی کی شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نوازش فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع، محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔